بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا رپورٹرز اور صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم. آج ہم نے ماسک پہن کے یہ پروگرام کیا ہے اور ابھی ماسک اتارا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کرونا جو ہے وہ ایک بار پھر اس کی جو دوسری لہر ہے وہ اب پاکستان کی طرف رخ کیا ہے اس نے، اور نمبرز خوفناک حد تک نہیں لیکن بڑھ رہے ہیں، اور اگر ہم نے احتیاط نہ برتی تو پھر خوفناک صورتحال بھی ہو سکتی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا، یورپ، امریکہ، برطانیہ، سب کے سب اس وقت انتہائی خطرناک صورتحال کا شکار ہیں، اور پڑوسی ملک انڈیا سب سے زیادہ وہاں پہ اس وبا نے حملہ کیا ہے. پہلی ویو پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم محفوظ رہے اور اس کی تباہ کاریوں سے بھی محفوظ رہے اور ہم پہ کوئی بہت بڑی مصیبت نہیں ٹوٹی. لیکن آج جناب وفاقی حکومت نے NCOC کے فورم پہ بہت بڑے فیصلے کیے ہیں، اور وہ فیصلے کیے ہیں جناب کہ تمام مارکیٹس 10 بجے بند کر دی جائیں گی. رات 10 بجے کے بعد کوئی مارکیٹ نہیں کھلے گی سوائے ہاسپٹلز کے، میڈیکل سٹورز کے، اور اس کے علاوہ ہوٹلز، تمام ریسٹوران یہ بھی 10 بجے بند کر دیے جائیں گے. تفریحی پارکس اور یہ 6 بجے بند کر دیے جائیں گے. تو اس لیے جناب، اور اس کے بعد دوسرا ہے کہ ماسک پہننا لازمی قرار دے دیا گیا ہے. 2 دن آپ کے پاس ہیں، اور 2 دن کے بعد یہ قابل تعزیر جرم ہوگا، فائن ہوگا، جرمانہ ہوگا. یہ ہمارے اپنے فائدے میں ہے جناب اس کا ماسک کا پہننا، کیونکہ ایک ماسک پہننا ہے اور دوسرا ہم نے سماجی فاصلے رکھنے ہیں. یہ 2 احتیاطوں کے ساتھ ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. چودھری صاحب جی آپ بتائیں. ماسک پہن لیا میں نے. تو آپ بتائیں اس پہ، آپ بھی کوئی تھوڑی سی اپیل کر دیں عامت الناس کو، عوام کو. آپ ذرا بات جاری رکھیں، ذرا میرا گلا خراب ہے، میں تھوڑی دیر میں جوائن کرتا ہوں. اوکے، بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جناب ہمارے پاس اہم ترین خبریں ہیں قومی سیاست سے متعلق بھی، اور دوسرا ایک بات بتاؤں گا کہ آج ہم آپ کو کچھ چیزیں سنوائیں گے. جب سے یہ الیکٹرانک میڈیا، خاص طور پہ پرائیویٹ الیکٹرانک میڈیا آیا ہے، اس کے بعد سے جی ہر چیز محفوظ ہو جاتی ہے، اور وہ کیمرے کی آنکھ میں، کیمرے کے دماغ میں محفوظ ہو جاتی ہے، اور اس سے انکار نہیں کر سکتا بندہ. پہلے تو ہوتا تھا، پرنٹ میڈیا ہوتا تھا، وہ کہہ دیتے تھے، ایک تردید آ جاتی تھی کہ جناب ہم نے تو یہ بات کہی نہیں، یہ تو سیاق و سباق سے ہٹ کر یہ بات شائع کی گئی ہے، توڑ مروڑ کر پیش کی گئی ہے. لیکن اب ایسا نہیں ہے. تو صورتحال یہ ہے کہ ایک تو میں نے کل آپ کو خبر دی تھی، انشاءاللہ اس میں ابھی کچھ ٹائم باقی ہے، اور جواب رد عمل آنے والا ہے، اور آئے گا، ضرور آئے گا. اب ہے جناب ایک طرف ملٹری لیڈرشپ کو اور حکومت کا تختہ الٹنے کو فوج میں بغاوت کرانے کے لیے بڑے بڑے پلان بنائے جا رہے ہیں اور منصوبہ بندی کی جا رہی ہے. دھمکی آمیز گفتگو، دھمکیاں دی جا رہی ہیں، عہدے چھوڑنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور یہ ایسے خاندان کر رہے ہیں جو سزا یافتہ ہیں، اور ان کے ساتھ کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جن کے رابطے جہاں ہیں سب کو پتہ ہے. تو لیکن دوسری جانب ایک اور ہے، دوسرا ونڈو انہوں نے کھولا ہے کہ جناب ایک طرف گالم گلوچ، دھمکیاں اور تھریٹس، لیکن دوسری طرف منت ترلا پروگرام بھی چل رہا ہے، اور اب مانگا جا رہا ہے جناب، ڈائیلاگ مانگے جا رہے ہیں، مذاکرات کریں ہم سے، ہم حاضر ہیں. خواجہ آصف صاحب نے کیا کہا؟ ایک طرف پابندی لگائی ہوئی ہے، ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ آپ ملٹری لیڈرشپ اور اس کے ذیلی اداروں کے کسی کے ساتھ بھی، مسلم لیگ نواز نے لگائی ہے، نواز شریف صاحب نے لگائی ہے، اور انہوں نے یہ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں کہ جناب آپ نے نہ آفیشل نہ ذاتی حیثیت میں ملنا ہے. خواجہ محمد آصف صاحب کا ایک شارٹ سنیے جی، وہ کیا کہہ رہے ہیں. سر ڈائیلاگ جو ہے وہ میاں نواز شریف کی اپروول کے بغیر کوئی ڈائیلاگ سٹارٹ نہیں. بالکل. اچھا، یہ تو بڑی اہم بات کر دی آپ نے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نیریٹو جو میاں صاحب نے دیا ہے، اس کا حل جو ہے نا وہ میاں صاحب کے ساتھ ہی بات چیت یا بلاول صاحب ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، جو پی ڈی ایم کی لیڈرشپ جو ہے ان کے ساتھ رابطہ کیا جائے.
یہ ملک کی ہمارے اس وقت ضرورت ہے. اداروں کے درمیان یا جماعتوں کے درمیان؟ یہ میرا خیال ہے اداروں کے درمیان ہونا چاہیے. یہ ڈسپیوٹ جو ہے صرف سیاسی جماعتوں کے درمیان سیٹل نہیں ہوگا. سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ فریق ہیں اس میں. بٹ سبجیکٹ ٹو دی کلیئرنس آف نواز شریف. دیکھیں میاں صاحب سے بات کریں. میاں صاحب سے میری بات کوئی ڈیڑھ دو ہفتے پہلے ہوئی. ان کا مجھے وائس میسج ہے کہ میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے, میرا مسئلہ صرف آئین کی حکمرانی. یہ میاں صاحب کی طرف سے بھی اب وضاحتیں آنا شروع ہو گئی ہیں نواز شریف صاحب کی طرف سے. اب وہ بیک فٹ پہ جا رہے ہیں اور اس کی ریزن خبر یہ ہے کہ 2 تقریریں انہوں نے کی اور اس کے بعد ان کا خیال تھا کہ جو ہمارے قومی سلامتی کے ادارے ہیں وہ گھٹنے ٹیک دیں گے, ان کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جائیں گی اور وہ دوڑے دوڑے ہمارے پاس آئیں گے, منت ترلا شروع کریں گے. لیکن اب کیا کہا جا رہا ہے, دوبارہ سن لیں خواجہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب سے بات کریں, میاں صاحب سے بات کریں, میاں صاحب سے بات کریں. میاں صاحب کا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے. میاں صاحب بالکل آئین کی بالادستی چاہتے ہیں. میاں صاحب یہ چاہتے ہیں یعنی کہ وہ فون جو ہے وہ ڈس انگیج کیا ہوا ہے, ہولڈ وہ رکھا ہوا ہے خالی, کہ جناب کہیں سے فون آئے تو ہم حاضر ہیں. دوبارہ سن لیں, یہ ساری چیزیں آپ کو میں سنواتا ہوں. سر ڈائلاگ جو ہے وہ میاں نواز شریف کی اپروول کے بغیر کوئی ڈائلاگ سٹارٹ نہیں. بالکل. اچھا, یہ تو بڑی اہم بات کر دی آپ نے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نیریٹو جو میاں صاحب نے دیا ہے, اس کا حل جو ہے نا وہ میاں صاحب کے ساتھ ہی بات چیت یا بلاول صاحب ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, جو پی ڈی ایم کی لیڈرشپ جو ہے ان کے ساتھ رابطہ کیا جائے. یہ ملک کی ہمارے اس وقت ضرورت ہے. اداروں کے درمیان یا جماعتوں کے درمیان؟ یہ میرا خیال ہے اداروں کے درمیان ہونا چاہیے. یہ ڈسپیوٹ جو ہے صرف سیاسی جماعتوں کے درمیان سیٹل نہیں ہوگا. سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ فریق ہیں اس میں. بٹ سبجیکٹ ٹو دی کلیئرنس آف نواز شریف. دیکھیں میاں صاحب سے بات کریں. میاں صاحب سے میری بات کوئی ڈیڑھ دو ہفتے پہلے ہوئی. ان کا مجھے وائس میسج ہے کہ میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے, میرا مسئلہ صرف آئین کی حکمرانی. میرا کوئی مسئلہ نہیں, میرا مسئلہ صرف آئین ہے. اس کے بعد چوہدری صاحب مزید سنواؤں گا, آپ کچھ کہیں گے ابھی تک؟ چلیں جی, شاہد خاقان عباسی صاحب کو سنیے جی. یہ بھی اب خواجہ آصف صاحب کا میں آپ کو بتا دوں, یہ وکٹ کے چاروں طرف کھیل رہے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب آج کل صرف لے رہے ہیں جاتی عمرہ سے ہدایات لے رہے ہیں. ذرا سنائیے جی. لیکن جیسے میں نے کہا کہ ان معاملات کا ہمیشہ حل ڈائلاگ سے نکلتا ہے, اور ڈائلاگ کیا جاتا ہے انہی اداروں سے یا انہی اشخاص سے جن کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے. جس طرح ایک حکومت ہوتی ہے تو اس کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے, اسی طرح باجوہ صاحب جو تھے وہ آج بھی فوج کے چیف آف آرمی سٹاف ہیں, اور جنرل فیض صاحب ڈی جی آئی سائی ہیں. تو جو بھی سوچ ماضی میں رہی ہے وہ سوچ ٹیبل پر آنی ہوگی عوام کے سامنے, اور وہیں سے اس مسئلے کے حل کی ابتدا ہوگی. ایک طرف نواز شریف صاحب باہر بیٹھے ہیں, وہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید صاحب کو تمام برائیوں کی جڑ قرار دے رہے ہیں اور ان کے ٹرائل کرنے کی باتیں, آئین سے انحراف کا الزام وہ لگا رہے ہیں. وہ آپ سن چکے ہیں, مریم بی بی بھی یہی کہہ رہی ہیں. ذرا شاہد خاقان عباسی صاحب, اب یہ نیا کیونکہ وہ خواجہ آصف صاحب کو سن لیا کہ نواز شریف صاحب کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہم کر رہے, تو شاہد خاقان عباسی صاحب جو نیا میسج لے کے آئے ہیں وہ دوبارہ سنیے جی. لیکن جیسے میں نے کہا کہ ان معاملات کا ہمیشہ حل ڈائلاگ سے نکلتا ہے, اور ڈائلاگ کیا جاتا ہے انہی اداروں سے یا انہی اشخاص سے جن کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے. جس طرح ایک حکومت ہوتی ہے تو اس کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے, اسی طرح باجوہ صاحب جو تھے وہ آج بھی فوج کے چیف آف آرمی سٹاف ہیں, اور جنرل فیض صاحب ڈی جی آئی سائی ہیں. تو جو بھی سوچ ماضی میں رہی ہے وہ سوچ ٹیبل پر آنی ہوگی عوام کے سامنے, اور وہیں سے اس مسئلے کے حل کی ابتدا ہوگی. چوہدری صاحب, یہیں سے مسئلے کے حل کی ابتدا ہے. جنرل قمر جاوید باجوہ, جنرل فیض حمید, یہ کون سی بات ان کی صحیح مانی جائے؟ کیونکہ گالم گلوچ کر کے انہوں نے دیکھ لیا, کوئی بات نہیں بنی. اب یہ پھر واپس آ گئے ہیں کہ جناب آئیں ہمیں کچھ دیں منت اللہ پروگرام کے تحت. نہیں سر, یہ آپ ذرا, میں نے کل جو ہم نے تفصیل میں بات کی تھی نا
لیکن چونکہ وہ ذرا بات کی تھی آخر میں پروگرام کے، تو بہت سارے لوگوں کو شاید سمجھ نہیں لگی. جی یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ اگر یہ سیٹ اپ اب اس وقت نہ نیچے آیا، if this government survives this period، کیونکہ جو انہوں نے بدترین بحران تھے وہ قابو پایا جا چکا ہے. اب اگر وہ لوگوں کو ساتھ ملانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، پرائس ہائیک نیچے آتی ہے، گڈ گورننس دیتے ہیں اور ریٹ آف دی اسٹیٹ اسٹیبلش ہوتی ہے، اور اگلے الیکشن میں ان کو ہرانا ناممکن ہوگا. اور اگر موجودہ آرمی لیڈرشپ کنٹینیو کرتی ہے جس میں کوئی وجہ نہیں کہ نہ کرے، تو پھر ہمیں سازشوں کا اور سازشوں کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرنے کا، اور ہمارے جو غیر ملکی آقاؤں کا جو گروہ ہے انہوں نے اپنے پیچھے لگایا ہے، جو پیسے بھی دے رہے ہیں اور جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو ہم ناکام ہو جائیں گے. اس لیے یہ جو اب ڈائلاگ کی آپ بات سن رہے ہیں نا، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مسلم لیگ نون نواز شریف کے بیانیے کو لے کے اور مریم کا فوج دشمن، پاکستان دشمن، عدلیہ دشمن جو کردار ہے ان دونوں کا، اگر اس کے اوپر قائم رہی تو مسلم لیگ نون 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی. اور یہ عوام کے ووٹ تو بڑی دور کی بات ہے، ان کو گلی گلی محلے محلے بہت عوامی رد عمل کا شکار ہونا پڑے گا. ان کا گھروں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ پاکستان کے لوگ یعنی عمران خان کی مخالفت کر لیں، جس کی مخالفت کرنی کر لیں، لیکن وہ پاکستان اور پاکستان کی فوج اور اپنے نظریے کے خلاف ایک لفظ سننے کو تیار نہیں. اور اسی وجہ سے وہ منہ چھپاتے پھرے ہم جب مذاکرت کر لیں. بھائی کہاں کوئی کٹی وچھی بیچنی خریدنی ہے، کس چیز کا مذاکرت کر لیں؟ تو یہی تو وہ کہہ رہے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جناب، میں کیونکہ کورٹ رپورٹنگ میں نے کور کی ہوئی ہے، بہت عرصے سے کرتا ہوں، تو وہاں پہ جو صاحب ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سامنے جو جج صاحبان، معزز جج صاحبان بیٹھے ہوتے ہیں، بہت زیرک ہوتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ جناب وکیل صاحب کے پلے کچھ نہیں ہے، تو وہ بار بار پوچھتے ہیں کہ کوئی آپ بتا دیں، گراؤنڈ تو بتائیں نا، کس گراؤنڈ پہ آپ ریلیف مانگنے آئے ہیں. تو وہ پھر آخر میں وکیل صاحب کہتے ہیں سر یہ ہمبل سبمیشن ہے، یعنی ہمارا گراؤنڈ جو ہے وہ منت ترلا گراؤنڈ ہے، منت ترلا کر رہے ہیں کہ آپ تھوڑا سا ریلیف دے دیں، ہماری جھولی میں ڈال دیں، ہم نے فیس پکڑی ہوئی ہے تو ہماری بھی ذرا فیس سیونگ ہو جائے گی. تو اب یہی چیز ہو رہی ہے. اب اگلا سنیں کہ برابر چھوٹ جان. نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا. حسن اقبال صاحب کو سنیے، آپ انتظار کریں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ یہ کام مزید تیز ہونے والا ہے. حسن اقبال صاحب جی وہ بھی سنوائیں ذرا. ڈائیلاگ کا نقطہ آغاز یہ ہوگا کہ تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ کیسے ہم ایک آزاد، منصفانہ اور شفاف الیکشن اس ملک میں کرا کے حقیقی نمائندوں کو پاکستان کی قیادت دے سکتے ہیں، تاکہ وہ اس ملک کے مسائل کو حل کریں اور اس ملک کو ترقی کی طرف دوبارہ لے کر جا سکیں. یہ تھے حسن اقبال صاحب جناب، یہ بھی وہی بات کر رہے ہیں. اب ایسی کیا افتاد آن پڑی ہے جی؟ آپ نے سب کچھ دیکھ لیا. آپ نے تو کہا تھا کہ آپ بس صرف جنگ ہوگی، اور اس کے بعد اب ایک آپ نے گردان، ہر کوئی گردان پڑ رہا ہے، ایک ہی گردان ہے. حسن اقبال صاحب کا ذریعے ایک اور شاٹ سنوائیں، احترام کے ساتھ کیا کہنا چاہتے ہیں، اور عدلیہ پر الزام بھی لگا رہے ہیں. احترام کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عدلیہ اپنے دائرے اختیار میں آزادانہ کام کرے اور ایگزیکٹو کے اندر مداخلت نہ کرے. ہم اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اس نے پاکستان کے 2 ٹکڑے کیے ہیں، اس نے پاکستان کو کمزور کیا ہے. آج انہوں نے نئی بات کر دی جناب، انہوں نے فوج پہ الزام لگا دیا کہ پاکستان کے 2 ٹکڑے بھی انہوں نے کیے، اور عدلیہ پہ الزام لگایا کہ وہ ایگزیکٹو کے معاملات میں مداخلت نہ کرے، اور سیاست کی، اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت برداشت نہیں کرتے. اب اس کا مطلب وہ ذرا ہمارے پروگرام میں آئیں تو ہم ان سے پوچھیں گے. صابر شاکر صاحب جی، اس کے ساتھ وہ زبیر عمر، یعنی محمد زبیر عمر جو سابق گورنر اور نون لیگ کے ترجمان، انہوں نے اس کو جو سپن دینے کی کوشش کی ہے، وہ چکرانے کی کوشش کی آج کہ جی وہ نواز شریف تو فوج کے ساتھ ہے، فوج لاس کر. اور لیکن
جو گالیاں دی ہیں فوج کو اور فوج کے لیڈرشپ کو، وہ کون دے رہا ہے جی؟ وہ صابر شاکر یا غلام زن جا کے دے رہا ہے؟ یہ چکر دینے ہیں، یہ اندر سے تیاری کر رہے ہیں۔ بریکنگ نیوز لے لیں جی، یہ ایک جج کے کیس کو لے کے کراچی سے زرداری صاحب اور یہ مل کے بڑے پیمانے پر پیسہ بھی دے رہے ہیں، اور وہاں سے بار اور ان کو لے کے یہاں ادھم مچانے کی کوشش کرنے والے ہیں۔ اور وہ جو آپ نے کہا تھا نا ایک دن وہ ہنسی مذاق میں کہ یہ یعنی کوئی نہ کوئی وہاں سے آرڈر لینے کے چکر میں ہے سپریم کورٹ یا کسی جگہ سے، جی یہ ان کا خیال ہے کہ دوسرے سوئے ہوئے ہیں۔ اب پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی جو ایفرٹ کر رہے ہیں سب کی نظر میں ہے، اور کوئی بھی بخشا نہیں جائے گا۔ ہاں البتہ یہ اپنا ٹارگٹ لمیٹڈ رکھنا چاہیے، اور جو دشمن اور اس کے گماشتے ہیں اور جو لڑ رہے ہیں ان کا تو مقابلہ کریں، جو نہیں لڑنا چاہتے ان کو خواہ اس کیمپ میں نہ دھکیلیں۔ جیسا وہ میں نے جو بات آپ کہہ رہے ہیں ہنسی مذاق میں کی تھی، وہ ہنسی مذاق میں ضرور ہے، لیکن ان کی سنجیدہ پلاننگ ہے، اور ان کی سنجیدہ پلاننگ سامنے آ ہے گئی۔ جی، انہوں نے کیوس پیدا کرنا ہے، اور بالکل جیسے چیف جسٹس سجاد علی شاہ اب جو تھے وہ چیف جسٹس تھے، اور پیرالل ایک بینچ سے جا کے ایک آرڈر لے لیا تھا، اور کوئٹہ پہنچے تھے، ابھی ہوا ہے کوئٹہ پہنچے تھے رفیق تارڑ صاحب، اور اس طریقے سے ایک کو کروایا تھا جوڈیشری کے اندر سے ہی، باقاعدہ طور پہ مینوپولیٹ کر کے، مینوورنگ کر کے۔ اب بھی ان کا یہی ارادہ ہے، یہی پروگرام ہے، کیونکہ ایک انسیڈنٹ اس طرح کا ہو چکا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ سو موٹو کا اختیار صرف اور صرف چیف جسٹس آف پاکستان کو ہے، کسی بھی آنریبل جج کو از خود نوٹس لینے کا اختیار نہیں ہے۔ اگر کسی کو انہوں نے چکر نہیں کرال کر لیا، جی ہاں بالکل، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک آنریبل جج ایک نوٹ تو بھیج سکتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کو، لیکن صابر شاکر صاحب آپ تو کورٹ کو رپورٹنگ بہت کی آپ نے، وہ اب نیا طریقہ انہوں نے ایجاد کر لیا ہے۔ جی مثلا جج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مقدمہ سن رہے ہیں اے کا، تو اسی کے اندر بی کا کیس، وہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اس طرح تو نہیں چل سکتا۔ ہاں یہ بھی آج میں یہ بھی کر دوں اور وہ بھی آ جائے اور وہ بھی آ جائے، تو وہ سو موٹو نہیں ہوتا، یعنی کورٹ کی ایک اور پروسیڈنگ کے اندر ایک اور پروسیڈنگ شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایک نیا طریقہ ڈھونڈا گیا۔ جی ہاں، اور اس پہ ایک میں آپ بات سمجھ گئے؟ جی ہاں، ایک میں مثال دے دیتا ہوں۔ اس طرح کا ایک واقعہ ہوا، چیف جسٹس تھے جی عبدالحمید ڈوگر صاحب، تو اس وقت ایک آنریبل جج نے اسی طریقے سے ایک جرنلسٹ کے خلاف نوٹس لے لیا، انہوں نے کوئی خبر وبر دی، وہ از خود نوٹس آنریبل جج نے لے لیا، اور لے کے تو ان کو بلا لیا، سمن کر لیا، کورٹ میں بلا لیا، پروسیڈنگ شروع کرنے کی کوشش کی۔ تو اس وقت پھر چیف جسٹس عبدالحمید ڈوگر صاحب نے وہ کیس اپنے پاس منگوایا، اور پھر آرڈر پاس کیا، اور آرڈر پاس کر کے واضح طور پہ یہ کہا کہ سو موٹو کا اختیار صرف اور صرف چیف جسٹس آف پاکستان کو ہے اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن 184(3) کے تحت۔ تو یہ چیز ابھی بھی یہ اس طرح کی پلاننگ موجود ہے ان کے ذہن میں، اور اسی لیے جو آپ نے کہا نا جی وکلا کی بات، تو ایک شارٹ سن لیں۔ وکیلوں سے بھی یہ اب ایڈ مانگ رہے ہیں کہ جناب آپ آ کے ہماری مدد کریں۔ اس کی ریزن ہے کہ باقی اکیلے تو یہ کچھ کر نہیں سکتے۔ ذرا سنائیے گا جی یاسین اقبال صاحب۔ اور مجھے یہ کہنے میں کوئی تامل نہیں ہے کہ جہاں پاکستان کی جمہوری قوتوں کے پر جل جاتے ہیں وہاں سے وکلا کی اڑان شروع ہوتی ہے، وہاں سے وکلا کی اڑان شروع ہوتی ہے۔ تو اب ان کا پلاننگ یہ ہے جناب، وکلا کو بھی ساتھ شامل کریں، ٹریڈ یونینز کو شامل کریں، تاجروں کو شامل کریں، اور پھر ہم اس چیز کو ذرا آگے لے کے جائیں۔ جوش صاحب جیسے آپ نے بتایا کہ پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے جی، اس کو تحریک بنانے کے لیے پیسہ جتنا چاہیے ہوگا وہ مل جائے گا، پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے کہ عوام کو کیسے نکالا جائے۔ چودھری صاحب، عوام تو نہیں نکل رہے نا، عوام تو ابھی تک نہیں نکل رہے، عوام تو آرام کر رہے ہیں، اور آپ نے خود دیکھ لیا ہے جی کہ وزیر اعظم پاکستان کا آپ نے انٹرویو کیا ہے، ہاں جی یعنی رپورٹرز نے،
اور اس کی جو یعنی ریٹنگ اور سٹینڈنگ ہے آج تک جو ہے میرا خیال ہے کہ وہ ابھی تک دیکھتے جا رہے ہیں لوگ. جی ہاں. تو یہ اس سے لیکن اس سچویشن کو اور ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنے سے روکنا تو حکومت کا تعلق ہے, ہمارا تو نہیں ہے. بالکل ہم صحیح تو ہے. پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ یہ ملک دشمنی ہو رہی ہے, ملک دشمنی ہو رہی ہے اداروں کے اور جی وہ کچھ انداز وہ آج وہ مطلب بڑا لیڈر بنے ہیں جی محمد زبیر عمر, ان کا سارٹ ہے جی جناب, زبیر صاحب کا ہے کچھ. ہاں اچھا زبیر صاحب نے آج وہ میں پریس بتا کانفرنس دیتا ہوں. جو صاحب انہوں نے ایک اور خبر لے لیں, ان کی ایک اور پلاننگ بھی, کیونکہ پیپلز پارٹی شریف خاندان کے قابو نہیں آ رہی. مسلم لیگ نواز کی بات نہیں کر رہا, شریف خاندان, کیونکہ مسلم لیگ نواز جو ہے اب وہ اس کی ایک الگ خبر چوہے صاحب نے بھی دی ہے, میں بھی اس میں کچھ ایڈ کروں گا. پیپلز پارٹی قابو نہیں آ رہی, بلکہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ گلگت بلتستان میں مسلم لیگ سے حکومت واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس کے بدلے میں اور پھر استعفوں کے معاملے میں بھی پیپلز پارٹی آن بورڈ نہیں ہے, ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو مسلم لیگ نواز جی اب انہوں نے جوابی حملہ کیا کیا ہے, جوابی حملہ کیا ہے, سندھ اور اندرون سندھ جلسے شروع کر دی ہیں. حیدرآباد اور نواب شاہ اور میر پور خاص یہ 3 جلسے کیے جا چکے ہیں, اور میسج پیپلز پارٹی کو صدر زرداری صاحب کو یہ دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ بہیو نہ کیا, ہمارے ساتھ نہ چلے, تو پھر ہم آپ کا الیکٹورل کالج جو ہے وہ برباد کریں گے اور وہاں پہ نقب لگائیں گے. جو صاحب یہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کس میں؟ یہ جو اندرون سندھ پیپلز پارٹی کی کہتے ہیں کمر توڑیں گے ہم, مسلم لیگ نواز والے کہتے ہیں. پہلے اپنی تو کمر سیدھی کر لیں, ان کے اوپر تو بوجھ ہی بہت ہے ملک کے خلاف بیانیاں بیچنے کا. آپ کو میں زیادہ نہیں بتا رہا, لیکن یہ فیکٹ ہے کہ ان کا ایک بڑا دڑا, یعنی آپ اندازہ اس سے لگا لیں کہ ان کے 84 ممبر ہیں قومی اسمبلی کے, جی ہاں, اور ان میں سے 50 جو ہے میٹنگوں میں نہیں آئے. صاحب اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ واقعی منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. فوج کے خلاف پاکستان میں کام کرنا, پاکستان کی فوج کو گالیاں دینا, یہ اتنا گھنونا جرم ہے عام آدمی کی نظر میں کہ وہ پیٹ پر پتھر باندھنے کو تیار ہے, بھوکا رہنے کو تیار ہے. وہ ان کو پرائز ہائیک ڈس رہی ہے. آپ کو خود پتہ ہے کہ خادم نے خود پرائم منسٹر پاکستان سے کہا کہ لوگ بد دعائیں دے رہے ہیں مہنگائی کی وجہ سے, اور انہوں نے اپنا ایکسپلینیشن دیا ہے. آلدو اس سے آپ ایگری کریں نہ کریں ایک علیحدہ چیز ہے. تو لیکن پاکستان کے لوگ یہ نہیں برداشت کر سکتے. ان کو پتہ ہے کہ یہ فوج ہے تو وہ دشمن کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑی ہے. یہ فوج ہے تو ہندوستان ادھر کا رخ نہیں کر سکتا. یہ فوج ہے تو افغانستان سے اور ہندوستان سے جو پاکستان کو ڈبل جیپوڈی میں لینے کا, یعنی یرغمال بنانے کا, سینڈوچ کرنے کے پلان یا ارادے تھے ناپاک, وہ ناکام ہی رہیں گے. اسی فوج نے دہشت گردوں کا کلا کما کیا. ابھی پھر سارا تو میں جو آپ سے 2 سوال کروں گا جی, آیا یہ لوگ جو ہیں ان کے مقاصد کیا ہے؟ کیونکہ الیکشن میں دھاندلی 2018 میں اگر ہوئی ہے تو 3 ڈویژن میں ہوئی ہے, اور یہ ان لوگوں نے کی ہے, ان کے پروردہ افسروں نے کی ہے. صاحب اس میں آپ کو بریک پہ جانا ہے. میں آپ کو اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ کوئی وکلا جو ہیں وہ سنجیدگی سے اس بات پہ غور کر رہے ہیں کہ وہ خود پیٹیشن لے جائیں 184(3) کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ جناب یہ جو کچھ الزامات لگائے جا رہے ہیں, اور خاص طور پہ ملٹری لیڈرشپ کے خلاف, اور ان کو آئین سے انحراف اور آئین کے مجرم گرداننے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو اس پہ وہ پیٹیشن لے جائیں اور کہیں کہ جناب سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اس میں براہ راست اس مقدمے کو سنیں, اور 2018 کے تمام منگوائے نتائج الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی فریق بنایا جائے, اور پوچھا جائے جناب آئیں اور بتائیں کہ کہاں کہاں دھاندلی ہوئی اور کتنی ہیں آپ کے پاس پیٹیشنز آئی ہیں, الیکشن ٹریبیونل میں کتنی آئی ہیں, آپ کے پاس کتنی پینڈنگ پڑی ہیں. تو یہ ایک اور چیز بھی زیر غور ہے. تو ایک بریک لیتے ہیں جناب, بریک سے واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی جناب کہ مسلم لیگ نواز
نواز شریف فیملی، ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کس بات کون سا ٹریک پکڑنا چاہ رہے ہیں، کنفیوژن۔ ابھی ہم نے خواجہ آصف صاحب کو سنوایا اور شاہد خاقان عباسی صاحب کو سنوایا، اب ایک اور آواز سنیے جو کہ ملاقاتیں کرتے رہے آرمی چیف صاحب سے اور DGI سے، جو ان سے ملاقاتیں کر کے ان سے NRO مانگتے رہے، 3 باتیں منوانے کی کوشش کرتے رہے اور پتہ نہیں کیا کیا مانگتے رہے، کیسز بند کروا دیں، ہمیں ایمنسٹی دے دیں، دلوا دیں، اس طرح کی باتیں کرتے رہے۔ لیکن جب ان کی طرف سے انکار ہوا 7 ستمبر کو، اب اسی لیڈرشپ کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں ذرا سن لیں۔ میاں نواز شریف جب بھی بولیں گجرانوالہ میں یا کوئٹہ میں، ہمیشہ انہوں نے سلام پیش کیا فوج کو اور لاکھوں جوانوں کو، آفیسرز کو، سب کو انہوں نے سلام پیش کیا ہے۔ لیکن میاں نواز شریف کا جو بیانیہ ہے اس کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جاتا ہے کہ جی وہ فوج کے خلاف بات کرے۔ کبھی انہوں نے فوج کے خلاف بات نہیں کی، انہوں نے ان چند افراد کے خلاف بات کی ہے جو پاکستان کی سیاست میں توڑ پھوڑ کرتے ہیں۔ 2018 کا الیکشن ہروایا گیا پاکستان مسلم لیگ نواز کو، جنہوں نے کیسز بنائے، جنہوں نے فیصلے کروائے، اس کے خلاف میاں نواز شریف بول رہے ہیں اور بالکل بولیں گے۔ تو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور DGI جنرل فیض حمید، ہم ان سے یہ کہیں گے کہ جناب یہ تھے وہ 30 سال سے پرانے تعلقات کے آپ کے لوگ جو اب جلسوں میں یہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم یہی کہیں گے کہ وہ ساری چیزیں آپ لے آئیں منظر عام پہ، آپ کے پاس کافی کچھ ہے، بہت کچھ ہے دکھانے کے لیے، سنوانے کے لیے، تو وہ ساری چیزیں آ جائیں گی تو میرا خیال ہے چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ چوہے صاحب اب ذرا سنیے۔ آپ صابر شاکر صاحب، میں نے پچھلے ہفتے بھی پوچھا تھا جی کہ مریم صاحبہ جو آپ نے ایک صاحب سے ملاقاتیں کرتی رہی ہیں، ان کا کیوں نہیں بیان دیتی؟ میں آپ کو اچھا ایک اور چلیں یہاں پہ خبر دیتا ہوں چوہے صاحب، وہ یہ رہا ہے کہ کچھ پروڈیوسر ہیں جنہیں ہمارے جاننے والے ہیں اچھے، اور کچھ اینکرز بھی ہیں، سب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، خراب کسی سے بھی نہیں ہیں۔ تو چوہے صاحب آج کل کیا کر رہے ہیں؟ آج کل یہ خاص طور پہ میں PMLN کی بات کر رہا ہوں، یہ فون کرتے ہیں کہ ذرا آج ہمیں نا 10-12 منٹ کے لیے لے لیں، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آ جائیں، یہ چلے جاتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، پھر اس کے بعد گفتگو کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں بھیج دیں، کلپنگ ہمیں بھیج دیں، پھر وہ آگے فارورڈ کرتے ہیں۔ وہ کیا ہوتی ہے جناب، ایک آتا ہے کہ وہ فوج کے حق میں بات کرتا ہے، فوجی لیڈرشپ ان کو بھیجتا ہے کہ دیکھیں جی ہم نے اپنا حق ادا کر دیا، پھر ایک اور کلپ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے مریم بی بی کے حق میں، وہ ان کو بھیج دیتا ہے کہ جناب دیکھیں، اور پھر پروڈیوسرز کو فون کر کے پوچھتے ہیں پروڈیوسرز کو فون کر کے پوچھتے ہیں کہ ہمارا جو میسیج ہے وہ کنوے ہو گیا نا، صحیح گیا ہے نا، سمجھ گئے ہیں نا وہ سارے بات؟ تو اس میں تو ہمارے پروڈیوسرز اس میں شامل نہیں ہیں جی، ہمارے پروڈیوسرز ہیں، یہ میں آپ کو بتا ہم تو دوں۔ بلاتے ہی نہیں کسی تو یہ چیز، پھر ایک اور چیز سنیے، مسئلہ یہی ہے کہ ایک بہت بڑا انریسٹ پارٹی کے اندر ہے اور وہ بہت اچھا خاصا ہے، اور اس پہ زیادہ بات میں اس لیے نہیں کرتا کیونکہ کافی چیزیں معلوم ہیں، اور وہ یکدم ایک وہ ہوگا، شعلہ بھڑکے گا تو سب کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن آج خواجہ آصف صاحب نے جی پھر ایک گفتگو کی قومی اسمبلی میں، میں نہیں یہ کہوں گا کہ وہ بھی منگوائی یا نہیں منگوائی، لیکن خواجہ صاحب نے گفتگو کی، ذرا سنیے۔ ہم نے 1948 میں، 1965 میں، کارگل میں، سیاچن میں ہمارے فوجیوں نے جانیں قربان کی، کشمیر کے لیے جانیں قربان کی، شہید ہوئے۔ سب سے پہلا نشان حیدر پاکستان میں کشمیر کی جنگ میں شہید ہونے والے کو ملا، اس خون سے غداری کی انہوں نے۔ شکریہ جی۔ یہ خواجہ آصف صاحب تھے، میں چاہوں گا کہ دوبارہ سن لیں۔ کسی کو غداری دا کہہ رہا ہے؟ چوہے صاحب سنیں تو صحیح، یہ فوج کی کہہ رہے ہیں کہ 48 کا کریڈٹ افواج پاکستان کو، صحیح 65 کا کریڈٹ 1965 کی جنگ کا کریڈٹ افواج پاکستان کو، صحیح، اس کے بعد سب جیتے انہوں نے کہا، کارگل پتہ نہیں کیا کیا سب ذکر کر کے دوبارہ سنیے اور غور سے سنیے کہ اپنے پھر پروڈیوسر صاحب سے میں نے کہا کہ کوئی اور ایک ہمیں بھی کوئی چیز لا کے دیں، انہوں نے پھر ایک اور چیز بھی لا کے دی، وہ بھی سنواتے ہیں، ذرا پہلے یہ سن لیں۔ ہم نے 1948 میں،
1965 میں کارگل میں سیاچن میں ہمارے فوجیوں نے جانیں قربان کی, کشمیر کے لیے جانیں قربان کی, شہید ہوئے. سب سے پہلا نشان حیدر پاکستان میں کشمیر کی جنگ میں شہید ہونے والے کو ملا. اس خون سے غداری کی انہوں نے. شکریہ جی. اب جناب یہی جگہ ہے جہاں پہ جس حال میں آج یہ گفتگو کر رہے تھے, اسی حال میں خواجہ آصف صاحب نے گفتگو کی. سیٹ اور تھی, حال یہی تھا قومی اسمبلی کا ہی. ذرا سنائیے گا جی. سینکڑوں اور ہزاروں ارب بلکہ ٹینز آف تھاؤزنڈز آف بلینز آف روپیز اینڈ ڈالرز جو ہے ہم نے پچھلے 58 سال پہ دفاعی بجٹ پہ خرچ کیے. اور داستان کیا ہے؟ 48, 65, 71, 84 اور 99. کوئی آزاد کمیشن جو ہے اس ملک کے نمائندوں کا اگر بٹھا دیں اور ان 5 جنگوں کی انکوائری کروائیں تو کسی بھی شخص میں ایک رتی بر بھی جو سیلف ریسپیکٹ ہوگا تو اس کا سر جو ہے جھک جائے گا. لیکن آج بھی یہ پوری امپیونٹی کے ساتھ اپنا سینہ چوڑا کر کے ڈیفنس بجٹ کو کلیم کر رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں قوم سے. قوم کی ہڈیوں سے گوشت تک جو ہے انہوں نے نچوڑ لیا ہے اور اتار لیا ہے. یہ افواج پاکستان کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. سافٹ ویئر اپ گریڈ ہے, اپ ڈیٹ ہے, یا وقت کی ضرورت ہے, یا پھر کسی اور چیز کا خوف ہے, یا منت ترلا پروگرام ہے. دوبارہ میں کہتا ہوں ذرا سن لیں, کیونکہ ہم نے کوئی اس میں ایڈیٹنگ نہیں کی, کسی قسم کی کوئی ڈرامے بازی نہیں کی, کوئی جوڑ توڑ نہیں کیا. سنائیے جی, پہلا بھی سنائیں, دوسرا بھی سنائیں. وہی واقعات 48, 65, 71 فلاں فلاں 1984 افواج پاکستان کی اس وقت یہ ان کی تعریف میں کلابے اور ان کی شہادتوں کو, ان کے کریڈٹ کو, ان کی قربانیوں کو تسلیم کر رہے ہیں. لیکن یہی خواجہ آصف صاحب یہ سچ, دونوں میں سے ایک دفعہ سچ بولا ہے انہوں نے, دونوں دفعہ تو سچ نہیں ہو سکتا. یہ خود ہی بتا دیں گے کہ کون سا سچ ہے, پہلا سچ ہے یا آج والا سچ ہے. دونوں سنائیں جی. ہم نے 1948 میں, 1965 میں کارگل میں سیاچن میں ہمارے فوجیوں نے جانیں قربان کی, کشمیر کے لیے جانیں قربان کی, شہید ہوئے. سب سے پہلا نشان حیدر پاکستان میں کشمیر کی جنگ میں شہید ہونے والے کو ملا. اس خون سے غداری کی انہوں نے. شکریہ جی. آئیے جناب ماضی. سینکڑوں اور ہزاروں ارب بلکہ ٹینز آف تھاؤزنڈز آف بلینز آف روپیز اینڈ ڈالرز جو ہے ہم نے پچھلے 58 سال پہ دفاعی بجٹ پہ خرچ کیے. اور داستان کیا ہے؟ 48, 65, 71, 84 اور 99. کوئی آزاد کمیشن جو ہے اس ملک کے نمائندوں کا اگر بٹھا دیں اور ان 5 جنگوں کی انکوائری کروائیں تو کسی بھی شخص میں ایک رتی بر بھی جو سیلف ریسپیکٹ ہوگا تو اس کا سر جو ہے جھک جائے گا. لیکن آج بھی یہ پوری امپیونٹی کے ساتھ اپنا سینہ چوڑا کر کے ڈیفنس بجٹ کو کلیم کر رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں قوم سے. قوم کی ہڈیوں سے گوشت تک جو ہے انہوں نے نچوڑ لیا ہے اور اتار لیا ہے. تو جناب ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ہماری گزارش ہے کہ جب ان پہ مصیبت آتی ہے, جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم پکڑے جا رہے ہیں, تو یہ آپ کے پاؤں پڑتے ہیں. اور جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ جناب نہیں اب ہم نکل چکے ہیں, تو یہ آپ کے گریبان پکڑتے ہیں. تو سوچ سمجھ کر ان کے ساتھ ڈیل کریں. چودھری صاحب آپ بھی کچھ کہیں گے؟ میں نے پہلے بھی کہا ہے, بار بار کہتا ہوں, اور دوز ہو نو می دے نو اٹ. میں نے کہا کہ بعض ایسے لوگ ہیں ان میں جو باہر سے آج کل بیانات دے رہے ہیں, دوسرے کہ یہ اگر آئرن بار پر, لوہے کی گرم سلاخ پر بھی اگر پاؤں رکھیں تو ان کی باتوں کا اعتبار مت کریں, کیونکہ ہم نے ان کو کئی دفعہ دیکھا ہے یہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں. اب یہی خواجہ آصف آج کی صورتحال میں اگر وہ کسی وقت آئیں اور وہ اس کی تردید کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. مریم نواز سے اگر کسی شخص نے, سینئر لیڈرشپ نے براہ راست باقاعدہ جنگ یا لڑائی یا جھگڑا یا تو مہما
یا کنفرنٹ کیا ہے, کانٹرڈکٹ کیا ہے ان کو کہ آپ جو بیانیاں بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں فوج کے خلاف, ملک کے خلاف, انڈیا کے حق میں, میں اور پارٹی اس سے ایگری نہیں کرتے. اور آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں کہ یہ وہ لوگ ہیں. اب یہ دیکھیں, اگر کوئی اپنی کریکشن کر لے اور اپنا مطلب ہے, پہلے کئی کافر ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, تو اس سے میں کوئی حرج تو نہیں ہے, بالکل صحیح ہے. لیکن اگر آپ ہر روز کسی کو کبھی باپ بنا لیں, کبھی کسی کو ماں بنا لیں, تو دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. بالکل ٹھیک ہے. جو صاحب ایک بریک پہ جاتے ہیں, بریک. ایک اور جی, دھمکی امیز کیا کہنا چاہیے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایک بہت ہی خوفناک بات کی ہے ہمارے ایک دانشور نے, اور وزیر اعظم عمران خان نے بھی کچھ اظہار خیال کیا. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. اب ایک اور چیز آپ سے, وہ بہت ہی خطرناک. نصرت جاوید صاحب کالم نویس ہیں, اینکر رہ چکے ہیں اور رپورٹر رہ چکے ہیں اور انتہائی سینئر. ان کا ایک کالم چھپا ہے نوائے وقت میں, اور انہوں نے خود ایک پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. وہ کہتے ہیں جناب, اس کے باوجود جنرل ضیاء اپنے منصب پر اگست 1988 تک براجمان رہے. ان کے طویل دور اقتدار کے خاتمے کا واحد سبب کوئی عوامی تحریک نہیں بلکہ ایک فضائی حادثہ ہوا. پی ڈی ایم کے جلسوں سے نواز شریف کے خطاب کو میں اسی تناظر میں دیکھنے کو مجبور ہوں. یہ ایک انتہائی خوفناک بات کہی گئی ہے. تو اس کو کیا سمجھا جائے؟ کیا یہ انفارمیشن ہے, یا پھر یہ تجزیہ ہے, یا پھر یہ کوئی اطلاع ہے کہ دھمکی دی جا رہی ہے کہ 17 اگست 1988 کا سانحہ دوبارہ ہو سکتا ہے, جس میں ہماری اہم ترین فوجی قیادت کو شہید کیا گیا, اور اس میں عالمی سازش سر فہرست, اور یہی ہمارے پاس اطلاعات تھیں. عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ سارا جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کون ہے؟ ان کے ساتھ سارے پاکستان کے دشمن ملے ہوئے ہیں. ہندوستان سب سے آگے ہے, اسرائیل ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. میرے پاس آئی بی کی بھی رپورٹ آتی ہے, آئی ایس آئی کی بھی آتی ہے. کن کن سے یہ ملتے ہیں, پچھلے دروازے سے کون آتا ہے, یہ کن کو جا کے ملتے ہیں. وہ کوئی پاکستان کا خیر خواہ نہیں ہے, وہ سارے چاہتے ہیں کہ پاکستان تباہی ہو. چوہدری صاحب بتائیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ دھمکی؟ یہ مطلب کسی بھی حد پر جانے کو تیار ہیں کہ وہ بھی حادثہ نہیں تھا, معاف کرنا. نہیں حادثہ نہیں تھا. میرا تعلق جنرل ضیاء الحق سے رہا ہے, وہ تو پرووربیل ہے نا. جی جی. ان کے تو یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ سازشی ناصر نے ان کے سیکریٹریٹ کو پینیٹریٹ کر لیا ہوا تھا. تو یہ کسی دن پھر ہم یادیں ڈسکس کریں گے, لیکن آج کی بات پر آ جائیں. یہ اب کسی یہ جو تھریٹ نصرت جاوید نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ بھئی یہ مطلب ہے ان کو فزیکلی ایلیمینیٹ کرنا پڑے گا لوگوں کو, پھر ان کا راستہ صاف ہوتا ہے. تو دے کین اسٹوپ اینی لو, ہم تو اس کے لیے. اور میں ایک اور بات کرتا ہوں صابر شاکر صاحب, آپ آج جواب دیں یا کل دیں. کوئی ہندوستانی ایک آیا تھا, رجندر سرین, اردو فیچر سروس تھی اس کی, جی ہندو, اب کافی پھیلا ہوا تھا. تو اس نے کہا کہ میں پنجابی میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ساڈی دادی کہندی ہے کہ اچار دے وچ کیڑے باہروں نہیں آندے. اچار کے اندر جو کیڑے پیدا ہوتے ہیں وہ باہر سے نہیں آتے. مرتبان کا تو آپ نے اوپر سے ڈھکنا بند کیا ہوتا ہے. جی ہاں جی, اور وہ لیک بھی نہیں ہوتا, وہ اندر سے پیدا ہوتے ہیں. تو آئی ہوپ آئی ہیو آنسرڈ یور کویسچن. بالکل ٹھیک ہے جج صاحب. تو یہ ہمارے سیکورٹی اداروں کی ذمہ داری ہے جناب کہ اس طرح کی چیزیں کیوں آ رہی ہیں. اپنا خیال رکھیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.